آپ کا سوال تھا اقوام متحدہ سے. بہن، اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. آج شاید میری بات پہ دنیا کو ہنسی آئے. ہمارے ملک کے جو سو کالڈ ویل ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ شاید 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ جناب شہید صاحب بڑے جذباتی ہو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے، مجھے 72 سالوں میں کوئی ایک قرارداد اقوام متحدہ کی دکھا دیں جو کہ جس سے مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوا ہو. کیا پوری دنیا اس بات سے واقف نہیں ہے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا کیسا رویہ ہے؟ They're occupying the land of Palestine on daily basis. لیکن اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا. Innocent children in Syria, they were incinerated with the white phosphorus. ان کو تیزاب ڈال کے جلا دیا جاتا ہے. اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ What was done in Lebanon, اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ What was done in Iraq by the terrorist US armed forces, افغانستان اچھا What was done in افغانستان, mother of all bombs تو اس میں پھینکا گیا. اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ برما میں ہمارے مظلوم مسلمانوں کو تکے بنائے گئے، ان کے جسم کو کاٹ کاٹ کے، ماؤں کے پیٹ کو کاٹ کے بچوں کو نکال کے چیرا گیا، پریگننٹ خواتین کو برہنہ کر کے درختوں سے لٹکایا گیا مسلمانوں کو. یہ ماضی کی باتیں نہیں، سال پرانی بات ہے، 1 سال پرانی بات ہے. اقوام متحدہ نے پتہ کیا کیا؟ اس نے برما کی وزیر اعظم کو اس کے شاباشی میں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا مسلمانوں کے ساتھ، نوبل پیس پرائز دے دیا. ہم اس اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ جو دنیا کا اتنا بڑا فراڈ ہے کہ وہ 5 چودھری جو اس نے بٹھائے ہوئے ہیں، امریکہ، برطانیہ، رشیا، چائنا اور میرے خیال ہے فرانس ہے یا جرمنی ہے، اس کو بٹھا کے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، وہ کوئی فیصلہ کرے دنیا، اور ان 5 ممالک میں سے ایک بھی کہہ دے نو تو نو، تو بھئی ساری دنیا پھر کیا یہاں پر وہ تالیاں بجانے کے لیے بیٹھی ہوئی؟ آپ نہ مانے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کم از کم پاکستان جو امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اٹ از دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ ان دا انٹائر مسلم ورلڈ، آپ اس کو ویٹو پار کبھی بھی مسلمانوں کا معاملہ حل نہیں کرے گا. امریکہ نے طاقت کے زور پہ آ کے افغانستان سے ایک اسلامی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسلامک گورننس کے سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی. ماضی میں برطانیہ نے سو کالڈ ورلڈ وار کے نام پہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو توڑا، پھر ان کو قومیت پرست بنا دیا. جیسے آج ہم سندھی بن رہے ہیں، پھر پنجابی بن رہے ہیں، ہم پٹھان بن رہے ہیں، بلوچ بن رہے ہیں، کشمیری بن رہے ہیں، ہم بندے کے پتر بن کے مسلمان نہیں بن رہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اگر مسلمان ہیں تو ہماری قومیت، ہماری صوبائیت، ہمارا سب کو چیز ان ایوری تھنگ از اسلام. بس اقبال رحمت اللہ علیہ نے خود کہہ دیا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا، تورا نہیں رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. وہ اقبال سے پوچھا گیا بھی اقبال پھر سولوشن کیا ہے؟ ہماری قوم کیا ہے، ہمارا وطن کیا ہے، ہمارے آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے میں مختصر سے بتا دیتا ہوں. اقبال ریپلائڈ کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تمہارا، یہ جو تمہارا مذہب ہے یہی تمہارا وطن ہے، یہی تمہاری آئیڈینٹی ہے، اور تمہاری اگر اصل آئیڈینٹی کوئی ہے تو مصطفی ہونا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہونا. یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے مسلمان حکمران جب کہیں ان سے بادشاہ غصے میں آ کے پوچھتا تھا کہ ہو آر یو، کیا تعارف ہے تمہارا، تو فوراً کہتے تھے اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، یعنی اسلام اور میرے باپ کا نام اسلام، میرے دادے کا نام اسلام، پردادے کا نام اسلام. بس یہ تعارف ہے. یہ پہچان جب انسان اپنی کرانا شروع کرے یہ امت بن جائے گی. ادروائز یہی ہوگا کہ عرب اور عجم کی جنگ میں یہ عربی مستقبل میں ترکوں کی مخالفت کریں گے، ترک عربوں کی کریں گے، اور ہمیں آپس میں تکلیف ہوگی. اور آج انڈیا کے مسلمانوں کے لیے آپ کو کہیں پاکستان کا کوئی عملی طور پہ نہیں نظر آ رہا کوئی کردار. یہاں پر کوئی ہندو ویسے اسے مکھی کاٹ لے اور اس کو کچھ ہو جائے
تو پورا انڈیا سراپا احتجاج ہو جاتا ہے. حالانکہ انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ, وہ کوئی ہندو اسٹیٹ خود کو نہیں کہتا, ہم تو خود کو سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں. کیوں نہیں پھر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں انڈیا نے تو ظالم کی بات کر دی, کوئی بھی ہندو دنیا کو آ کے ظالم لے سکتا ہے. ہمیں ہضم نہیں ہو رہے افغانی ابھی تک, ہمیں ہضم نہیں ہو رہے بنگالی ابھی تک, ہمیں ہضم نہیں ہو رہے بہاری ابھی تک. کون سے بنگالی ہضم نہیں ہو رہے, بہاری ہضم نہیں ہو رہے, جو 1971 کے بعد بنگلہ دیش کے سکوت ڈھاکہ کے بعد بھی کہتے تھے نہیں ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ اب یہ اسلام کے نام پہ بنا ہم پاکستان جا رہے ہیں. ہم نے انہیں ایکسپٹ ہی نہیں کیا. کیوں بھائی, کیا موت پڑ رہی ہے؟ بہاریوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو قربان کر کے پاکستان آئے, اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا, بڑی بڑی زمینیں چھوڑ دیا. افغانیوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. پاکستان واز ناٹ میڈ فار پشتونز اینڈ پنجابیز, پاکستان واز میڈ فار مسلمز. یہ کب سمجھیں گے ہم؟ ہر دوسرے دن ٹویٹر پہ یہ نام نہاد دانشور آ کے ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ یہ جتنے ریفیوجیز ہیں ملک سے نکالو. بھائی کیوں؟ تمہارے باپ کی زمین ہے, تمہارے باپ کا ملک ہے, یا بتا دو تمہارے باپ دادا کی قربانیاں ہیں. تمہیں تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. پاکستان تو مہاجروں نے بنایا تھا, کراچی میں جو بیٹھے ہیں وہ سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. تم لوگ تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, مہاجروں نے شہادتیں دی جن کو تم لوگ مہاجر بنا کے بیٹھے ہوئے. میں تو خلاف ہوں اس بات کے. دے آر مور پاکستانی دین آئی ایم. وہ پاکستان کے زیادہ بڑے محب وطن ہیں, معذرت کے ساتھ ہم لوگ انہیں تسلیم نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس قومیت کے بھوت کو خود پہ سوار کر لیا. تو یہ جب تک کور اپ نہیں ہوگا ہم سولوشن ہمیں کوئی نہیں ملنا. اور دوسری بات یہی ہے, اقوام متحدہ سوری یہ کشمیر کا مسئلہ آپ کو یو این حل کر کے نہیں دے گا, کبھی بھی نہیں کر کے دے گا. تو سر ہم اقوام متحدہ کی طرف نہیں دیکھ سکتے, ہم عالمی ثالثی, میں آپ کی کچھ انٹرویوز میں دیکھ رہی تھی, وہ بھی حل نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک اگر عالمی ثالثی نہیں ہو سکتی, اقوام متحدہ کی طرف نہیں جا سکتے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل پھر آخر کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے کشمیر کو اس ظلم و ستم سے آزاد کرا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, شاید یہ مثال آپ نے اگر انٹرویوز میرے دیکھے ہیں سنی بھی ہوگی. معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق بھی تحریک انصاف سے, میں اس لیے کوشش کرتا تھا کہ جتنا اینٹی گورنمنٹ کم جاؤں تاکہ آپ کی دل آزاری نہ ہو. لیکن بہن معاملہ یہ ہے کہ میں نے کچھ حکومت کے وزراء کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور انہیں مسئلہ کشمیر سمجھایا تھا. پی ٹی آئی کے وزراء تھے اور ان کا یہ بڑا پن تھا کہ انہوں نے بڑے توجہ سے وہ سنا اور مجھے اعتراض نہیں کیا, روکا نہیں. میں نے کہا کہ اگر میں بنی گالا میں عمران خان صاحب کے گھر پہ قبضہ کر لوں اور عمران خان صاحب کو میں ماروں اور آپ سارے ایم این ایز ان کے گھر کے دروازے کے باہر توپیں, ٹینک, بندوق اور ایٹم بم لے کے کھڑے ہو جائیں اور احتجاج کریں اور کہیں کہ خان صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, میں پھر انہیں ماروں. وہ بولے شہیر ہم تمہارے مذموم عزائم کی اور ناپاک عزائم کی مذمت کرتے ہیں, میں پھر ماروں. وہ بولے ہم شدید مذمت کرتے ہیں, میں پھر ماروں انہیں. وہ بولیں کہ خان صاحب ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے, میں پھر اگر خان صاحب کو ماروں. وہ بولیں کہ شہیر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, میں پھر ماروں. ایک وقت آئے گا جب خان صاحب مجھے کہیں گے کہ شہیر رکو ذرا, اور اپنے لوگوں کو گالی دے کے بولیں گے کہ میرے ساتھ ڈرامے بازی نہ کرو. یہ شہیر بنی گالا کا قبضہ تبھی چھوڑے گا جب تم توپے ٹینکے بندوق لے کے اندر آؤ گے اور اسے گریبان سے پکڑ کے باہر نکالو گے. دس از دا سولوشن آف کشمیر. ٹھیک سر, میں آپ کے اس ایگزامپل سے 100% ایگری کرتی ہوں. میرے خیال سے بہت سے ہمارے ویورز بھی ایگری کرتے ہوں گے. مگر اس ایگزامپل سے آپ جس ریفرنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ میرا خیال سے جنگ آپ کے لحاظ سے سلوشن ہے کشمیر کا. مگر جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں کہ جنگ کے تھرو ہم اپنے کشمیر کو واپس لے سکتے ہیں, مگر یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر ہے. انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس جمہوری ہتھیار ہیں, دونوں نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ہیں. اگر ہم اسمال اسکیل لیول پہ بھی یہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو یہ اسکلیٹ اس لیول پہ کر جائے گا کہ نیوکلیر ویپنز استعمال ہوں گے, اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے نہ کسی کی جیت ہے اس میں, نہ اس میں کسی کی ہار ہے. تو پھر تو اور جنگ کی کوئی لوگ اس طرح نہیں مطلب جنگ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جنگ ہی حل ہے اور سارا کچھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ میں ہمارے پاس کتنی کیجولٹیز آتی ہیں, جنگ کے بعد کیا سب کچھ ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے, یہ نیوکلیر ویپنز والا جو سب پوائنٹ سے ہے پہلے ہمارا, تو بہن یہ سوال مجھ سے ہر بندہ کرتا ہے اور میں آج ہی جواب دینا چاہوں گا اس سوال کا. وہ یہ ہے
کہ انڈیا کبھی یہ بیوقوفی نہیں کرے گا کہ وہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ پر ایٹم بم کا کوئی تجربہ کر لے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب وہ یہ کرے گا تو دوسرے ملک کے پاس بھی لاسٹ آپشن یہی ہوگا. اور انڈیا کی آبادی ہم سے 7 گنا زیادہ، یعنی جب ہم بم ماریں گے تو نقصان بھی 7-8 گنا زیادہ ہوگا. آپ سمجھ نہیں اس چیز کو، انڈیا یہ حماقت نہیں کرے گا. دوسری بات جو کہ انڈیا جس کے خوف سے کبھی کر ہی نہیں سکتا یہ حرکت، اور ہم تو آپ کو پتا ہے کبھی ایٹم بم کا استعمال نہیں کریں گے، پہل ہم نہیں کریں گے، ہم ڈیفینسو میں کرتے ہیں، ہم اوفینسو نہیں ہے، ہم عقل مند قوم ہے. لیکن انڈیا کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ انڈیا کو ہم نے باور کرایا ہوا ہے کہ جناب اگر پاکستان پہ آپ ایٹم بم مار کے پاکستان کو ملیا میٹ کر بھی دینا 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ، تو صفحہ ہستی سے یہ خطہ زمین تو مٹ سکتا ہے، مسلمان ختم نہیں ہوتا. یہاں درجنوں اور مسلمان ملک ہیں، لیکن اگر پاکستان ایٹم بم آپ پہ مار جائے تو پھر پیچھے کوئی بت پرست نہیں رہے گا، کیونکہ انڈیا کے علاوہ کوئی ہندو ملک نہیں ہے اس دنیا میں. آپ سمجھ نہیں اس بات کو؟